بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں محمد نصر اللہ۔ آج ہم پچھلی ویڈیو سے کنیکٹڈ ویڈیو کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے افغانستان کی جو سچویشن ڈسکس کی، اس میں افغانستان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محل وقوع کیا ہے۔ اس کی ایک باؤنڈری جو سب سے بڑی ہے تقریباً یہ پاکستان سے ملتی ہے، دوسری طرف رشین اسٹیٹ ہیں، ایک بارڈر اس کا ایران سے ملتا ہے اور ایک چائنا سے ملتا ہے۔ اب یہ سچویشن ہم اس لیے ڈسکس کر رہے تھے کہ سب سے پہلے جب 1979 میں رشیا نے ادھر کو کیا تو اس کی وجوہات کیا تھیں؟ رشیا کیا افغانستان میں کسی امن قائم کرنے کے لیے آیا تھا، یا اس کے اپنے کوئی مقاصد تھے، یا افغان قبائل کا جو آپس میں جھگڑا تھا اس کی سیٹلمنٹ کے لیے آیا تھا؟ ہرگز نہیں ایسا۔ کیا وہ افغانستان میں کوئی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے آیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا لوگوں کی ویلفیئر کے لیے آیا تھا؟ ہرگز نہیں آیا تھا۔ کیا وہ وہاں کے مطلب کہ جو حکومتوں کا لین دین تھا، حکومتی جھگڑا تھا، اس کو نمٹانے کے لیے آیا تھا؟ ہرگز نہیں آیا تھا۔ یہ اگر رشیا نہ تو وہاں اکنامک پراسپیرٹی کے لیے آیا تھا، نہ وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آیا تھا، اگر یہ دونوں مقاصد اس کے نہیں تھے تو تیسرا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد جو تھا وہی مقصد امریکہ کا ہے، وہی رشیا کا تھا۔ وہ مقصد تھا بیسیکلی کہ ایشیا کے اس خطے میں بیٹھ کر، جس خطے کے اندر گورنمنٹ سٹیبلائز نہیں ہے، شروع سے یہ افغانستان کی ہسٹری ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی پولیٹیکل سٹیبل گورنمنٹ چلی ہو، ورنہ ان لوگوں کی سرشت میں، ان کی عادت میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کلچر میں لڑائی شامل ہے۔ وہاں پہ متحارب گروپ جو ہیں وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، باہمی دست و گریبان رہتے ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹیں انسٹیبل ہوتی ہیں، قبائل کی لڑائی میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی سچویشن نیئر اباؤٹ آپ اگر پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو کم و بیش اسی طرح کی سچویشن آپ کو ملتی ہے۔ تو جب اسی طرح کی سچویشن آپ کو ملتی ہے کم و بیش آپ کو، تو پھر اس کی وجہ سے کہ رشیا کے وہ خاص مقاصد کیا تھے؟ وہ خاص مقاصد جو تھے وہ دو تھے، ایک چائنا اور دوسرا پاکستان۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا کے اندر جتنا بارڈر افغانستان کا جس طریقے سے لگتا ہے، تو چونکہ اس خطے ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت کی سپر پاور تھی رشیا، اس کے بعد جب رشیا کی سٹیٹس افغان سے رشیا کا ڈپارچر ہوا 10 سال کے بعد، ایک گورنمنٹ انہوں نے برائے نام، جس طریقے سے آج امریکہ ایک گورنمنٹ بنا کے وہاں سے بھاگ رہا ہے، انہوں نے ایک برائے نام گورنمنٹ بنائی، چلے گئے، پھر رشیا کے اپنے اندر کے حالات بدلے، 9-10 سٹیٹس اس کی علیحدہ ہو گئیں، رشیا کا وہ زوال رشیا کو گورنمنٹ کو وہ دیکھنا پڑا۔ رشیا اس وقت جب سپر پاور تھا وہ ایشیا کو کنٹرول کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب ڈیفینیٹلی اس وقت نہ تو پاکستان اٹامک پاور تھی، نہ پاکستان کے یہ حالات تھے۔ ان کی شاید یہ کسی ذہن کے گوشے، تھاٹ یا پالیسی کے اندر شامل ہوگا کہ اگر ہم افغانستان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، افغانستان کے اندر رشین نواز گورنمنٹ، ایک ہم اس صورت میں ایک سٹیبل گورنمنٹ بنانے کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں، جو وہاں سے پھر افغانستان کو کنٹرول کرنا، پاکستان کو کنٹرول کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ یہ اصل وہ تھاٹ تھی۔ اب جب اگر رشیا کامیاب ہو جاتا پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا افغانستان میں اپنے پاؤں جمانے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا بھی ڈسٹرب ہوتا، کیونکہ ان کو خطرہ مستقبل میں پاکستان سے اتنا نہیں تھا جتنا اس وقت کی عالمی طاقت رشیا چائنا کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہی تھی، اور اب جو عالمی سپر پاور ہے وہ امریکہ، وہ بھی چائنا کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھ رہے ہیں۔ اس میں ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ وہ کس طریقے کا تھریٹ ہے۔ تو جب یہ حالات پیدا ہوئے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رشیا افغانستان کے اندر ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے وہاں پہ کو کرے اور پاکستان اور چائنا اور ایران وہاں سے لا تعلق رہیں؟ یہ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی، قوم کو ایجوکیٹ کرنے والی، لوگوں کو شعور دینے والی ہیں۔ ایسا نہیں تھا، نہ پاکستان اس سے لا تعلق رہ سکتا تھا، نہ چائنا اس سے لا تعلق رہ سکتا تھا۔ پاکستان کا کس قسم کا تعلق تھا؟ ڈیفینیٹلی ایک بات تو یہ کلیئر ہے، ہم نے ہر ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا کہ افغانستان کے اندر اکنامک پراسپیرٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی، وہاں کا پیس، وہاں کا امن و سکون پاکستان کے حق میں ہے، نہ کہ وہاں کے قبائل کی لڑائی، وہاں فوجوں کا کو، وہاں کی بغاوتیں، وہاں لوگوں کا باہر سے آ کے مطلب کہ اپنے فوجی اڈے بنانا اور ایک علیحدہ سٹیٹ بنانا،
اڈے مطلب کہ اپنے منی پینٹاگون بنانا یا رشیا کا منی ہیڈ کوارٹر بنانا یہ پاکستان کے نہ کبھی مفاد میں رہا ہے نہ رہے گا۔ پاکستان تو وہاں یہ اقوام عالم کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، یہ جو امریکن سٹیزن ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، جو رشیا کے سٹیزن تھے ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ رشیا افغانستان کے اندر لینے کیا آیا تھا۔ وہ کوئی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے ہرگز نہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہرگز نہیں، اس کا مقصد ان دو علاقوں ان دو خطوں کی باؤنڈری کو کنٹرول کرنا تھا۔ آج جب اگر ادھر رشیا بھی نہیں ہے، امریکہ کا کنٹرول بھی نہیں ہے، صرف افغانستان کے جو بامی قبائل ہیں طالبان اور وہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ، اگر ان کی لڑائی کے لیے پاکستان اتنا رول پلے کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو سوچیں افغانستان کا امن پاکستان کی ترقی کا کس قدر ضامن ہے۔ پھر اس دور کے اندر جب یہ چیز چل رہی تھی ڈیفینیٹلی ایران نے بھی پاکستان نے بھی اپنا رول پلے کیا اور چائنا نے بھی اپنا رول پلے کیا۔ ادھر سے امریکہ کو ایسا محسوس ہوا کہ اگر رشیا افغانستان کے اندر اپنا کنٹرول کرنے میں ان کو کامیاب ہو جاتا ہے، ایک بیلنس پولیٹیکل گورنمنٹ وہاں پہ آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رشیا تو اگلے 100 سال 150 سال کے لیے بھی سپر پاور ہے۔ امریکہ کا وہ خواب چکنا چور ہو رہا تھا۔ امریکہ نے یہاں آ کر پھر انٹروین کیا، اور یہ لوگ جن کو تباہ کرنے کے نام پہ، جن کو مارنے کے نام پہ، جن کو کرش کرنے کے نام پہ، جن کو اقوام عالم کے لیے اقوام عالم کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، یہ وہ لوگ تھے جن کو امریکہ نے رشیا کے انگینسٹ استعمال کیا۔ اس کی ایک میں آپ کو سادہ سی اگزامپل دے دیتا ہوں، بہت سی مجبوریوں کی وجہ سے اس کو مین سٹریم میڈیا پہ نہیں ہم ڈسکس کیا جا سکتا یا نہیں لکھا جا سکتا۔ آپ یہ سوچیں کہ جب یہی طالبان رشیا کے انگینسٹ لڑ رہے تھے تو ان طالبان کا خرچہ کون افورڈ کر رہا تھا؟ ان کو اسلحہ کون دے رہا تھا؟ ایک تو وہ سورس ہے جو آپ کہہ دیں کہ بلائنڈلی کہ ہاں یہ رشیا سے لڑتے تھے، ان کے فوجیوں کو مارتے تھے، جہاں پہ فتح ہوتی تھی وہاں سے یہ اسلحہ اپنا چھینتے تھے، اس سے ان کا جو ساز و سامان مال غنیمت یا دیگر چیزیں آتی تھیں وہاں سے یہ گزارا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات ذہن میں آنے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سپر پاور سے مجاہدین کا ایک گروپ اور گروہ لڑ رہا ہو اور ان کے پاس کوئی اکنامک سپورٹ نہ ہو، ان کے پاس کوئی ویپن سپورٹ نہ ہو، ان کی کوئی اسٹریٹجی بنانے والا نہ ہو، ان کی کوئی پلان آف وار بنانے والا نہ ہو، ان کو کوئی مطلب کہ نقشے سمجھانے والا نہ ہو؟ ان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ مدارس کے بچے اٹھیں اور ان کو وار پلان بھی پتا ہوں، ان کو اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی چلانی آتی ہیں، ان کو میزائل بھی فائر کرنے آتے ہوں، ان کو یہ سارا کچھ کرنا آتا ہو؟ لیکن چائنا جن لوگوں نے بھی اس وقت اپنا رول پلے کیا، جن کنٹریز نے بھی اپنا رول پلے کیا، ظاہر ہے ان کو اپنی خود مختاری عزیز تھی۔ اگر رشیا وہاں پہ پرماننٹ بیٹھ جاتا تو ان کی خود مختاری داؤ پہ لگتی تھی۔ یہ وہ وجہ تھی جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہی وجہ اگلی ویڈیو میں جا کے ہم امریکہ کے لیے بھی ڈسکس کریں گے کہ آخر رشیا جیسی سپر پاور جہاں پہ ناکام ہوئی تو پھر امریکہ کو کیوں آنا پڑا؟ جب رشیا ادھر سے گیا تو پھر وہ سٹیٹس جو رشیا کی علیحدہ ہوئی تھیں، آپ کو سی آئی اے کا ایک نارمل سا میں ایک معقولہ بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ we don't create any situation, we only exploit the situation، کہ ہم کسی ملک کے اندر کوئی نئے حالات پیدا نہیں کرتے ہیں، ہم اس ملک کے جو آلریڈی حالات پیدا ہوئے ہوتے ہیں ہم انہی کو صرف آگ لگاتے ہیں۔ رشیا جب ادھر سے گیا کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ابھی امریکہ کو پریشانی ہے، یہی پریشانی رشیا کو تھی کہ ہم نے اپنے وسائل کس لیے جھونکے، ہم نے اپنے فوجی کس لیے مروائے، ہم نے وہاں پہ انٹروین کس لیے کیا، ہم نے وہاں جو اتنا اپنے مالی وسائل لگائے، وہاں پہ اپنی آرمی ڈپلائی کی، وہاں پہ ریسورسز اپنے ضائع کیے، آخر نکلنے کے بعد رشیا نے وہاں پہ گین کیا کیا؟ گین تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ جو رشیا جیسی سپر پاور کے وہاں دانت کھٹے ہوئے، اس کو شکست دی مجاہدین نے۔ جب وہ واپس گیا تو یہ اندر سے باہر سے گورنمنٹ کا ایک پریشر تھا، عوام کا ایک پریشر تھا، یہ وہ وجہ تھی۔ جب وہ پریشر انہوں نے دیکھا دیگر عالمی طاقتوں نے بنتے ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو سٹیٹس تھیں ان کے اندر ایک آگ جھلسائی، ایک آگ لگائی آپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ ایک بغاوت اٹھی، پھر 8-9 سٹیٹس وہ علیحدہ ہوئیں۔ اب وہ سٹیٹس جو علیحدہ ہوئیں، میں نے ان کی جیوگرافیکل کنڈیشن آپ کو بتائی تھی کہ اس میں 3 سٹیٹس ایسی ہیں، ایک آذربائیجان، ایک تاجکستان، ایک ترکمانستان۔ یہ 3 سٹیٹ ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، وہاں سے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ زمینی راستہ ہے رشیا کے لیے وہاں پہ آنے کا۔
ان اسٹیٹ کو جب علیحدہ کر دیا تو یہ خطرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کل ہو گیا کہ جب اگر دوبارہ رشیا آنے کی کوشش کرتا ہے کوئی زمینی راستے سے اس کو کوئی اپروچ نہیں ہوگی، وہ اسی طریقے سے جس طریقے سے امریکہ نے دیگر کنٹریز کے اندر ہوائی اڈے اسٹیشن لیے، اسٹیشن استعمال کیے، یہ اسٹیشن استعمال کیے امریکہ نے، اسی طریقے سے وہ اسٹیشن استعمال کرے گا، کسی سے لے گا تو وہ آئے گا۔ یہ وہ وجہ تھی جہاں سے یہ بغاوت کی لہر پھوٹی اور وہ اسٹیٹس علیحدہ ہوئی اور رشیا کا افغانستان میں آنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے پیچھے رشیا کے اور مقاصد کون سے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔